बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ शरीफ खानदान के बेशतर अफराद इस वक्त दुबई पहुंच चुके हैं, दूसरी तरफ इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से इस वक्त शकूक व शुबहात का इज़हार किया जा रहा है। पिंडी में एक आम नशिस्त हुई है, उसकी कुछ मजीद तफसीलात आई हैं, वो आपके सामने रखनी है। खदीजा शाह से अमरीका की एक आला सफारती शख्सियत ने आज जेल में मुलाकात की है। इस मुलाकात के अंदर किन अमूर पर गुफ्तगू की गई है ये भी आपके सामने रखना है। नून लीग के अंदर एक बड़ी शख्सियत ने बिल आखिर इस्तीफा दे दिया है और मरियम नवाज की करीबी शख्सियत पर कातलाना हमला भी हुआ है। ये वाकया कहाँ पेश आया है इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, एक होता है सियासी मुखालफत के अंदर आप सियासी अंदाज के अंदर मुकाबला करते हैं, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सियासी मुखालफिन के कारोबार तबाह किए जा रहे हैं, घरों के अंदर तोड़ फोड़ की जा रही है। अगर वो मुलजम जिसको गिरफ्तार करना है वो नहीं मिलता तो उसके बाद उसके फैमिली अरकान को उठा लिया जाता है। एक अजीब किस्म की गुंडागर्दी किस्म का माहौल जारी है। इमरान खान साहब ने भी एक वर्कर के हवाले से एक ट्वीट किया है और वो जान शेर खान खटक हैं, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं जिला मियाँ वाली का, उनका पैगाम शेयर किया और ये पैगाम भी हर पाकिस्तानी को सुनना चाहिए ताकि बड़े बड़े लोग जो इंसानी हकूक़ के चैंपियन बनते हैं वो इस पर मुकम्मल तौर पर खामोश दिखाई देते हैं। मीडिया मैनेज हो चुका है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के जो लोग हैं उन पर भी पाबंदियां जो है वो ज़ाहिर है की जा रही हैं, उनके लिए बोलना भी अब आसान नहीं है। इस माहौल के अंदर चाहते हैं कि तमाम जो लोग हैं उनको इस तरह डराया धमकाया जाए और उसके बाद जो चाहें वो रिजल्ट लेने की कोशिश की जाए। अब वो लिखते हैं कि संगदिली के भी कोई हद होती है। DPO साहब, ये जान शेर खान खटक है जो डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है जिला मियाँ वाली के, वो कहते हैं जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, इंतकाम का भी कोई तो असूल होगा, लेकिन ये अल्लाह ताला माफ करे, ये तो खुली बदमाशी है। वो कहते हैं कल मोरखा 23 जून 2023 को मेरे वालिद साहब फौत हुए थे। कल शाम को 6:30 बजे मेरे वालिद का नमाज जनाजा था। एन नमाज जनाजा के वक्त 1 दर्जन के करीब पंजाब पुलिस की गाड़ियां जनाजा गाह के करीब पहुंच गई और गांव के मुख्तलिफ चौकों पर और जनाजा गाह की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस तैनात थी सिविल कपड़ों में। सितम ज़रीफ़ी तो ये थी कि ना मुझे मेरे वालिद का जनाजा पढ़ने दिया गया और ना ही वालिद साहब का आखिरी दीदार करने दिया गया। एन जनाजा के वक्त पुलिस की कुछ गाड़ियां मेरे घर पहुंच गई। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? मेरा ये सवाल बनता है DPO मियाँ वाली नवानी साहब से कि आप तो एक ख़ानदानी आदमी हो, फिर आपने इतनी नीच हरकत क्यों की? यकीनन आपने अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए पुलिस भेजी थी। हमारा जुर्म क्या है DPO साहब? ये कि हम इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं। क्या आप जोर जुल्म इस हद तक आपका बढ़ जाएगा? तो ये इस वक्त हालात हैं जो असल एक्चुअल हालात हैं। दूसरी तरफ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट होल्डर PP 140 शेखुपुरा बैरिस्टर तैयाब राशिद संधू पर कई दिनों से तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है। कभी घर पर धावा बोल दिया जाता है तो कभी डेरे पर। आज तैयाब राशिद की दुकानें गिराने के लिए बाकायदा वो कहते हैं कि मशीनरी आ चुकी है, इसकी वीडियोस भी जारी हो चुकी हैं। तो इस तरह के जो हालात हैं वो मुसलसल पैदा करने की कोशिश हो रही है जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत है। मरियम नवाज की एक करीबी शख्सियत है जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पार्टी भी टूट फूट का शिकार है और ये अमीर मकाम है। उन पर आज शांगला में वो एक जगह इफ्तिताही तकरीब के अंदर शिरकत कर रहे थे, कातलाना हमला हुआ है, फायरिंग हुई है। इसी मकाम पर वो कहते हैं 2014 में भी उन पर इसी तरह का कातलाना हमला हुआ था, लेकिन वो बाल इससे बच गए हैं और ये हमला हामिद मीर के बकौल TTP जो है उसने इस पर हमला किया है, लेकिन वो इसके अंदर महफूज हैं और उनके हौसले बुलंद हैं। दूसरी तरफ मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी, उन पर बड़ा दबाव था। शाहिद खाकान अब्बासी को लंदन बुलाया गया और नवाज शरीफ ने उनसे मुलाकात की। मिफ्ता इस्माइल जो है उनसे इस्तीफे की डिमांड की जा रही थी और ये जो नून लीग के ज़राए हैं उन्होंने बताया था, लेकिन आज मिफ्ता इस्माइल ने बाज़ाब्ता मुस्लिम लीग नून से इस्तीफा दे दिया है। उनका ये कहना है कि जनरल सेक्रेटरी के अलावा वो अपने तमाम पार्टी कमेटियों से भी इस्तीफा देने का ऐलान करते हैं। अब मैं इंतखाबी सियासत से सरगर्म नहीं रहूँगा,
نہ صرف پارٹی بلکہ حکومت میں بھی ذمہ داریاں سونپنے پر پارٹی قیادت کا مشکور ہوں۔ پارٹی قائد نواز شریف اور صدر شہباز شریف نے میرے ساتھ انتہائی مہربان رویہ اور خیال رکھا، میں ان کی حمایت اور اعتماد کے لیے ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ آگے انہوں نے بتایا کہ اس وقت جو معاشی حالات ہیں، مستحکم ملک ہونا میری خواہش ہے، میری آپ کے لیے، پارٹی کے لیے اور تمام لیڈروں کے لیے نیک خواہشات ہیں۔ وقتاً فوقتاً میڈیا، سوشل میڈیا پر حکومتی پالیسیوں پر یہ تنقید کر رہے تھے، تو آج بالآخر مفتاح اسماعیل نے باضابطہ استعفیٰ دیا ہے۔ اسحاق ڈار نے جس تباہی اور بربادی تک ملک کو پہنچایا ہے، مفتاح بھی اس کے اندر شریک کار تھے، لیکن اب وہ اصل میں تنقید کرتے ہیں تو نون لیگ کو بھی برا لگتا ہے۔ خدیجہ شاہ، آپ کو علم ہے، یہ امریکی نیشنل ہے، سابق آرمی چیف، ان کی یہ نواسی ہیں۔ یہ ان پر بھی الزام ہے کہ جو کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملہ ہوا، یہ اس کے اندر فون کالز وغیرہ کرتی رہی، اس کے اندر یہ شریک تھی۔ تو آج امریکی کونسلیٹ کے عام نمائندے نے ان سے جیل میں ملاقات کی ہے۔ بتایا گیا کہ امریکی وفد نے جناح ہاؤس لاہور پر حملے کے مقدمے میں گرفتار خدیجہ شاہ سے کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات کی ہے۔ امریکی وفد نے کوٹ لکھپت جیل میں خدیجہ شاہ سے تقریباً 1 گھنٹے تک ملاقات کی ہے، اور ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ملاقات کے دوران خدیجہ شاہ کی رہائی سے متعلق قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ خدیجہ شاہ کی دوہری شہریت کی وجہ سے وزارت داخلہ نے امریکی کونسل جنرل لاہور کو خدیجہ شاہ تک رسائی کی اجازت دی۔ خدیجہ شاہ پر 9 مئی کو جناح ہاؤس میں موجودگی، لوگوں کو فون کر کے بلوانے اور جلاؤ گراؤ کا الزام ہے۔ تو یہ خدیجہ شاہ ظاہر ہے ڈٹی ہوئی ہیں، لیکن ان پر بھی الزامات شدید ہیں، اور تنقید بھی ہوئی تھی اس وقت بہت زیادہ کہ شاید ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اکراس دا بورڈ سب کے خلاف جو ہے بغیر کارروائی ہو رہی ہے۔ تو یہ معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں، کم از کم کوئی بات نہیں، اگر کوئی ملزم ہے اس کے خلاف تو کارروائی بنتی ہے، لیکن اس کی آڑ میں 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں پوری تحریک انصاف کو جو ہے وہ کچل دینا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے عزائم کچھ اور لگتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ GHQ راولپنڈی کے اندر ایک عام میٹنگ ہوئی ہے، نشست ہوئی ہے، اور اس نشست کے اندر ذرائع بڑے عام ذریعے ہیں میرا، انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں پہ آرمی چیف کے ساتھ یہ ملاقات ہوئی ہے اور طویل نشست تھی۔ بیسیکلی اس وقت کوئٹہ کے اندر ایک ورکشاپ ہو رہی ہے کچھ دنوں سے، وہاں پر کچھ صحافیوں کو انوائٹ کیا گیا ہے، اور وہاں پہ مقامی جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، کچھ پالیسی میکرز ہیں، تھنک ٹینک کہہ سکتے ہیں آپ، وہ بھی وہاں پہ شریک ہے۔ بلوچستان کے اندر جو اس وقت مسائل ہیں، مسنگ پرسنز کا ایشو ہے، باقی جو سرداری نظام ہے، اور حکومتیں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں، پھر سیکیورٹی کے بڑے ایشوز ہیں، ان پر خاص طور پر فوکس کیا گیا ہے۔ لیکن آرمی چیف جنرل آصم منیر نے یعنی آپ یوں سمجھیے کہ کچھ لوگوں نے جو وہاں سے جو تاثر لیا ہے، یعنی میں آپ کو الفاظ اس انداز میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو تاثر لیا ہے میرے عام ذریعے کے مطابق وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے لیے بتایا گیا ہے کہ کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ یعنی 9 مئی کے اندر اگر کوئی ادارے کے اندر بھی احتساب کیا جا رہا ہے، جہاں پر احتساب بنتا ہے، بغیر جو ہے وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ فوج کے اندر سے کسی قسم کا کوئی بھی کردار اس واقعے کے اندر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جہاں پر بھی احتساب کرنا بنتا ہے وہ احتساب کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کے حوالے سے جو یہاں پہ لوگ تھے انہوں نے یہ اخذ کیا ہے کہ وہ وقت پر ہونے جا رہے ہیں، یعنی اکتوبر کے اینڈ پر یا نومبر کے شروع میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، لہذا یہ، اور پھر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اے پولیٹیکل ہے، وہ نیوٹرل ہے، یہ بھی یہاں پر جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ ظاہر ہے عمران خان از نو مور، یہ بھی تاثر جو وہاں پہ لوگ تھے انہوں نے لیا ہے کہ شاید عمران خان کا اب سیاسی مستقبل جو ہے وہ کم از کم اس الیکشن تک جو سمجھا جا رہا ہے، جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے کوئی مستقبل نہیں ہے، اور کوئی اس کے اندر جو ہے وہ نو مور، یعنی کوئی مزید برداشت جو ہے وہ ان کو نہیں کیا جائے گا۔ مذاکرات کے حوالے سے کہا گیا کہ کیوں اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے عمران خان سے مذاکرات نہیں کر رہی، تو اس پر بھی جو ہے وہ اس طرح کا تاثر بنا ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ مینڈیٹ اصل ہے وزیر اعظم اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے پاس، تو لہذا وہی مذاکرات کر سکتے ہیں، ہمارا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلوچستان کے اندر مسنگ پرسنز اور ان معاملات پر گفتگو ہوئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ 9 مئی کو ہماری ریڈ لائن کراس ہوئی ہے۔ شہداء
کے مجسمے اور جس طرح جو کور کمانڈر ہاؤس ہے یا GHQ ہے یا ISI کا فیصل آباد کا آفس ہے یا جو ہے وہ دیگر میاں والی کے مقامات پر جہاں بھی اس طرح کا کام ہوا ہے، ان لوگوں کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ علی وزیر اور یہ سارے چیزیں بھی ہیں، اور پھر جو ہے آئین سے کوئی ماورا نہیں ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی جو ہے اس سے ماورا نہیں ہے، خواہ کوئی پالیٹیشین ہی ہو۔ یعنی یہ بھی ظاہر ہے عمران خان کی طرف یقیناً اشارہ ہوگا، جو نئی ایک کمیٹی بنی ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے، تو اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی بالکل خواہشات کے مطابق اس طرح کی کمیٹی بنی ہے، تو یہ بڑی خوشی کا اظہار کیا گیا ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے بڑی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آئے گی اور پاکستان معاشی طور پر خوشحالی کے جو تمام منزلیں ہیں وہ عبور کر لے گا۔ اب اس جو یہ نشست ہوئی ہے اس کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں، چند ایک صحافی تھے اور کچھ رپورٹرز ہیں، بیٹ رپورٹرز بھی ہیں اور اینکرز بھی اس کے اندر کچھ ہیں، اور باقی ایڈمنسٹریشن کے اور متعلقہ کچھ محکموں کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر موجود تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر جو اس وقت سوچا جا رہا ہے کہ عمران خان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے، تو عوام، اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے ووٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یعنی عوام اگر ووٹ دے گی بھی تو پھر بھی عمران خان کو تو نہیں آنے دیا جائے گا۔ اس سے کیا اب آپ اخذ کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان بغیر آمنے سامنے ہیں، بلکہ واضح طور پہ آمنے سامنے ہیں، اور ایک عجیب قسم کی صورتحال ہے۔ بہرحال آنے والے دن اس حوالے سے اہمیت کے عمل ہوں گے۔ دبئی کے اندر شریف خاندان کا جو پورا ٹبر ہے وہ تقریباً پہنچا ہوا ہے، یہاں پہ کوئی نعرے بازی نہیں ہوگی، احتجاج نہیں ہوگا، وہ یہاں برج خلیفہ پہ جائیں، وہ یہاں مرینا پہ جائیں، وہ یہاں ڈیرہ دبئی میں آئیں، وہ یہاں پہ کسی اور مقام پہ بھی جائیں گے، تو کیونکہ جو بھی نعرے لگائے گا، گالیاں نکالے گا، پھر یہاں کے جو قوانین ہیں وہ ذرا سخت ہیں۔ مزید اپڈیٹ آپ کو رکھیں گے انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔